9 مئی کی منصوبہ بند غارت گری پر مسلح افواج کا رد عمل قطعی، غیر مبہم اور دو ٹوک تھا۔ کہا گیا یہ قومی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ سیاست کا لبادہ اوڑھے اقتدار پرستوں نے وہ کچھ کر ڈالا جو 75 سالوں میں ہمارا دشمن بھی نہ کر سکا۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکانے والوں کو قانون کے شکنجے میں کسا جائے گا۔ فسادیوں کے بدنما چہرے انسانی حقوق کے پرفریب پردوں میں چھپنے نہیں دیں گے۔ 9 مئی کو بلائیں گے نہ معاف کریں گے۔ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو کل کو کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے یہی کچھ کرے گا۔ یہ بیانیہ تواتر سے دہرایا جاتا رہا۔ بلا شبہ 9 مئی سیاق و سباق سے آزاد یکایک رونما ہونے والا ہنگامی حادثہ نہ تھا۔ واقعاتی شہادتوں پر نظر ڈالی جائے تو ایک مربوط کہانی سامنے آتی ہے۔ اس زنجیر کی پہلی کڑی 16 جون 2019 کا دہکتا ہوا دن تھا جب ملکی تاریخ میں بطور ISI سربراہ سب سے مختصر وقت صرف 8 ماہ بعد جنرل عاصم منیر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ قصور یہ بتایا جاتا ہے کہ مصلحت ناشناس جرنیل نے ٹھوس شواہد کے ساتھ اپنے وزیر اعظم کو آگاہ کیا تھا کہ سنگین قسم کی کرپشن نے ان کے گھر میں راہ بنا لی ہے۔ تنخو وزیر اعظم نے اسی شام اپنی زرخیز کشت انتقام میں جنرل عاصم کے حوالے سے تخم اناد کاشت کیا۔ فوراً بعد عاصم منیر کی مسند سنبھالنے والے جنرل فیض حمید نے بڑی محنت اور لگن سے اس میں کھاد ڈالتے اور پانی لگاتے رہے۔ بطور DGC وہ نواز شریف کا باری پتھر رستے سے ہٹانے اور 2018 کے انتخابات سے عمران خان کی کامرانی کشید کرنے کا کار عظیم سر انجام دے کر خان صاحب کے مخصوص گوشۂ دل میں جگہ بنا چکے تھے۔ تعلقات کی گرم جوشی سے سازش کی دوسری کڑی نے جنم لیا۔ سینیارٹی لسٹ پر پہلے نمبر پر موجود جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ اس کے ساتھ جڑی تیسری کڑی یہ تھی کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لمبی ہم سفری منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی نے اس منصوبے بندی پر پانی پھیر دیا۔ خان صاحب تو گھر چلے گئے لیکن فیض حمید زیادہ سرگرم ہو گئے۔ انہی دنوں نادرہ سے جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کی سفری تفصیلات چرائی گئیں۔ پھر مسلک کے نام پر ایک دوست اسلامی ملک کو بھڑکانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کڑیاں جڑتی رہیں، کہانی آگے بڑھتی رہی۔ عاصم منیر کا راستہ روکنے کے مشن میں جنرل باجوہ کو بھی شریک کر لیا گیا۔ خان صاحب انگاروں پہ لوٹتے اور آرمی چیف کی تقرری حساس موضوع کو چوکوں اور چوپالوں میں اچھالتے رہے۔ ہم سفروں کے باہمی رابطوں نے نئے آرمی چیف کی تقرری سے قبل اسلام آباد راولپنڈی میں ایک بڑا طوفان برپا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کے لیے 26 نومبر کی تاریخ طے پائی۔ خان صاحب زخمی ٹانگ کے باوجود نکلے، عوام نے ساتھ نہ دیا۔ سمندر تو کیا وہ لاہور سے نیم جاں راوی بھی ہمراہ نہ لا سکے۔ ساری دنیا کے معتبر میڈیا نے عاصم منیر کو ہی اس لانگ مارچ کا ہدف قرار دیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی گواہی ریکارڈ پر ہے۔ میں نے عمران خان سے کہا ہمارے بلدیاتی انتخابات کے باعث لانگ مارچ 2 دن آگے کر دیا جائے تو خان صاحب بولے ہمیں عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنا ہے۔ وہ آ گیا تو کیا فائدہ مارچ کا، وہ آ گیا ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ دل شکستہ فیض حمید بھی گھر چلے گئے لیکن بغض منیر کی آگ دونوں ہم سفروں کے دلوں میں بھڑکتی رہی۔ اکتوبر 2022 میں معروف صحافی ارشد شریف کے قتل اور نومبر 2022 میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تمام تر تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکیں لیکن دونوں کا فائدہ ہم سفروں نے اٹھایا۔ وارداتوں کا رخ فوجی قیادت کی طرف موڑ دیا گیا۔ خان صاحب نام لے کر کوسنے دینے لگے۔ بات نہ بنی تو آخری چارہ کار کے طور پر فیصلہ کن یلغار کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ 3 درجاتی سازش تھی۔ فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے، فوج کو مشتعل کرنا، PTI کارکنوں سے تصادم، خون ریزی، لاشیں پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ اس صورتحال کی بنیاد پر فوج کے اندر ارتعاش اور اشتعال پیدا کرنا اور حتمی طور پر جسٹس بندیال کے ذریعے آرمی چیف کو موصول کر کے کسی ایسی کو مسند پر بٹھانا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایسا ہو جاتا تو ملک و قوم پر کیا گزرتی۔ عمران خان کے تیروں کا رخ اس کے بعد جنرل عاصم منیر ہی کی طرف
رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے BBC کو بتایا گیا، میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایجنسیاں نہیں، صرف عاصم منیر کر رہا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ میں اقتدار میں آ گیا تو اسے عہدے سے ہٹا دوں گا۔ عاصم منیر کی ISI سے فراغت اور BBC کو انٹرویو تک 4 سالوں پر محیط واقعاتی شہادتیں ایک ایسی مربوط کہانی بناتی ہیں جس میں کوئی جھول نہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس بغاوت کی سازش اور سرکشی کے بارے میں فوج کی آتشی حساسیت میڈیا اور عوام دوسرے اداروں تک نہیں پہنچائی جا سکی۔ سمندر پار والوں کو بھی بتایا جا سکا کہ جن لوگوں کے حقوق کی تم دہائی دے رہے ہیں انہوں نے برطانیہ کے 6 اگست 2011 اور امریکہ کے 6 جنوری 2021 سے کہیں زیادہ بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا۔ اب تک متعین افراد پر متعین مقدمات کا دفتر بھی نہیں کھلا۔ کسی فوجی یا غیر فوجی عدالت میں 9 مئی بنام کی پکار نہیں پڑی۔ اس تغافل کی ذمہ داری جس پر بھی ہے، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو پہنچ رہا ہے۔ 9 مئی کو سرمایہ افتخار سمجھنے والے اور منصوبہ ساز قیادتوں سے وفا کا دم بھرنے والے عمومی سیاست کے بے داغ اور سادہ موسوم کردار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج واضح اور پرعزم کے باوجود بدنما چہرے اور انسانی حقوق کے پرفریب پردے میں چھپ رہے ہیں۔ فوج جس شخص کو 9 مئی کا مرکزی کردار اور منصوبہ ساز سمجھتی ہے، عدالت اسے موسوم قرار دے کر اس کے پیروکاروں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جائیں اور اس کردار سے ٹکٹوں کی تقسیم اور انتخابی عمل کی پر مشاورت کریں۔ عدلیہ اور فوج کی سوچ کا یہ تضاد تشویشناک منطقے میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر فوج کے بقول 9 مئی کے ناقابل فراموش اور ناقابل معافی ہے تو بلا تاخیر تمام شواہد کے ساتھ بغاوت سازش کی جزیات کو سامنے لایا جائے تاکہ میڈیا اور عوام اور عدلیہ تک واضح پیغام جا سکے کہ ان کا سابقہ کن لوگوں سے پڑا ہے۔ معاملات اس لیے الجھ رہے ہیں کہ 9 مئی کی سنگینی ابھی تک پوری طرح آشکار نہیں کی جا سکی۔ طویل خاموشی کے باعث دھند گہری ہو رہی ہے۔ 0 تک محدود ہوتی حد نگاہ کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔